بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی دین کے اندر رکھی۔ دین اللہ کے حکموں کو حضور کے طریقے پہ پورا کرنے کا نام ہے، اور جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے دین کا حق ادا کیا، اسی طریقے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی جو ہے دین کو کامل درجے تک پہنچایا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو۔ تو فضائل اعمال کے ذیل میں آج ہم جو ان صحابی کا قصہ عرض کریں گے وہ ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کیا کرتے تھے کہ اسلام کی اتنی عظیم و شان لڑائی اور اس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہے تو اس میں حوصلے پورے کرو۔ اتفاق سے احد کی لڑائی جو ہے اس کے ذیل میں احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو کامیابی ہو رہی تھی، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو غلطی کری اس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ متعین فرمائی تھی، صحابہ سے فرمایا تھا کہ بھئی اس جگہ پہ آپ نے رہنا ہے، اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جب دیکھا کہ کفار جو ہے وہ شکست کھا چکے ہیں اور شکست کھانے کے بعد جو ہے لوٹ رہے ہیں تو مال غنیمت کا مال حاصل کیا جائے، اس بات کو سوچ کے جب صحابہ نے دیکھا کہ بھئی اس طرف سے جو ہے لوگ جا رہے ہیں، حالانکہ ان کے سردار نے بھی منع کیا، سردار نے بھی کہا، اس جماعت کے جو سردار تھے جنہوں نے ان کو مختص کیا تھا انہوں نے بھی کہا کہ بھئی دیکھو اس جگہ سے نہیں ہٹنا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پہ عرض کیا تھا، اب تو کافر جو وہ سارے جا رہے ہیں، تو اس لیے وہ اپنی جگہ سے ہٹے۔ اور جب کافروں نے دیکھا کہ ایک طرف سے جو ہے وہ بھاگتے ہوئے کافروں کے پیچھے یہ گئے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ کافر جو تھے انہوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی دوران مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ سے آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں تھی، اور یہ کہہ کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہوئے، واپس نہیں ہوئے۔ تو فرمایا کہ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا تو بالکل چھنی ہو گیا تھا، اور 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پہ تیر اور تلوار کے موجود تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو بچا۔ فاطمہ شیخ لکھتے ہیں کہ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ صحابہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور برداری میں آگے پیش تھے، اور اس میں کچھ لوگوں نے اس پہ نقل کیا ہے کہ بھئی صحابہ جو ہے وہ کیسے حضور کی بات کو جو ہے نا وہ چھوڑ سکتے، تو اس میں اس کی تفصیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی صحابہ نے جو ہے وہ اپنے ذہن سے اس بات کو اخذ کر لیا تھا کہ بھئی حضور نے جو ہے اس جنگ کے موقع پہ ہمیں یہ آنے سے منع کیا، ورنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف کہنے کو بلکہ اشاروں کو بھی سمجھنے والے تھے۔ تو صحابہ کی زندگی جو ہے وہ دنیا کے اندر ایسے معطر ہے کہ جو شخص اس خوشبو کو اپنے اندر لے گا
اللہ جل شانہ اس کو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے ہم سب کی کامیابی کو دین کے ساتھ جوڑا۔ دین جو ہے وہ زندگی میں محنت سے آئے گا، وہ محنت جس محنت کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پھر دین کو لے کے ساری دنیا کے اندر گئے۔ تو یہ صحابی میں سے ایک صحابی ہے جنہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو یہ واقعات بتانے کا، سمجھانے کا، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھی ہمارے اندر جو سوئے ہوئے جذبات ہیں وہ زندہ ہو جائے، اور ہم بھی اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کے ان ساری باتوں کی مشق کریں، اور جہاد کی جو ہے وہ مختلف شکلیں۔ جہاد صرف کافروں کو سے مقابلہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد جو ہے نفس کا بھی جہاد ہے، جہاد عمل کا بھی جہاد ہے، اور جہاد تبلیغ کا بھی جہاد ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جہاد اصلی کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔